اس گہری گفتگو میں خوش آمدید۔ اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ معاشرے آخر زوال کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ مطلب بڑی بڑی تہذیبیں، طاقتور سلطنتیں، وہ خاک کیسے ہو جاتی ہیں؟ کیا اس کی کوئی ایک وجہ ہے، کوئی ایسا پیٹرن جسے ہم سمجھ سکیں؟ آج ہمارے سامنے قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی ایک آیت ہے جو شاید اس سوال کا ایک حیران کن حد تک گہرا جواب دیتی ہے۔ یہ آیت صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ طاقت کے غلط استعمال اور معاشرتی زوال کی نفسیات پر ایک مکمل تبصرہ ہے۔ میں آیت کی تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ تو چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ آیت کا جو پہلا حصہ ہے نا، وہ ایک بہت ہی مضبوط تصویر پیش کرتا ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھا کرو کہ دھمکیاں دو۔ اب پہلی نظر میں تو یہ کیا لگتا ہے؟ کوئی رازن ہے، کوئی ڈاکو جو کسی سڑک کے کنارے گھات لگائے بیٹھا ہو؟ کیا اس کا مطلب صرف یہی ہے؟ جی، یہ ایک بہترین سوال ہے، کیونکہ یہیں سے اس آیت کی گہرائی اصل میں کھلنا شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر یہ صرف ڈاکوؤں کی بات ہوتی تو یہ تو ایک عام جرم ہو جاتا، صرف ایک قانون کا مسئلہ ہوتا۔ جی، لیکن یہاں الفاظ ہیں بکم صراط، یعنی ہر راستے پر۔ اس کا دائرہ کار بہت ہی وسیع ہے۔ یہاں راستے کا مطلب صرف کوئی آپ کہہ لیں سڑک یا گلی نہیں ہے۔ اچھا، سوچیں، کیریئر کا راستہ، علم حاصل کرنے کا راستہ، انصاف کا راستہ، تجارت میں نئے آنے والوں کا راستہ۔ بالکل۔ آیت کہہ رہی ہے کہ ان میں سے کسی بھی راستے پر رکاوٹ بن کر مت بیٹھو۔ یہ ان لوگوں کی تصویر کشی ہے جو طاقت کی پوزیشن پر بیٹھ کر دوسروں کے لیے موقعوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ واؤ! تو یہ صرف سڑک پر ناکا لگانے کی بات نہیں ہے۔ آج کے دور میں تو راستے پر بیٹھنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی کمپنی ایک چھوٹے سٹارٹ اپ کو دبا دے۔ جی ہاں، یا کوئی تعلیمی نظام ایسا بنا دیا جائے جو صرف ایک خاص طبقے کو آگے بڑھنے کا موقع دے اور باقیوں کے لیے راستے بند کر دے۔ یہ سب اسی زمرے میں آتا ہے نا؟ بالکل۔ اور پھر اس کا طریقہ دیکھیں، یہ صرف خاموشی سے راستہ روکنا نہیں ہے۔ اگلا لفظ ہے توعدونا، یعنی تم دھمکیاں دیتے ہو۔ یہ ایک جارحانہ اور فعال عمل ہے۔ یعنی یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے۔ بالکل۔ اس کا مقصد خوف اور دباؤ کا ماحول پیدا کرنا ہے تاکہ کوئی آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہ کرے۔ مثال کے طور پر، دفتر میں کوئی جونیئر ایک بہترین آئیڈیا پیش کرے تو اسے یہ کہہ کر ڈرانا کہ بھئی یہاں چیزیں ایسے کام نہیں کرتی، یا تمہیں نہیں پتا تم کس سے پنگا لے رہے ہو۔ یہ دراصل لوگوں کی ہمت اور ان کے اعتماد کو توڑنے کا عمل ہے۔ جی، اور پھر آیت اس عمل کی نیت کو بھی واضح کرتی ہے۔ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، یعنی تم اللہ کی راہ سے اسے روکتے ہو جو اس پر ایمان لایا ہے۔ یہ بات تھوڑی وضاحت طلب ہے۔ اللہ کی راہ سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ صرف مذہبی عبادات کا راستہ ہے؟ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ قرآن میں سبیل اللہ یعنی اللہ کا راستہ ایک بہت وسیع تصور ہے۔ اس کا مطلب ہے سچائی، انصاف، بھلائی، وہ تمام اصول جن پر ایک صحت مند معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اچھا، تو جو لوگ ان راستوں کو روکتے ہیں وہ دراصل معاشرے کی بنیادی اقدار پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ انصاف کا بول بالا ہو، وہ نہیں چاہتے کہ سچائی سامنے آئے۔ یعنی مسئلہ کسی ذاتی دشمنی کا نہیں ہے بلکہ نظریاتی ہے۔ بالکل، وہ اس نظام کو ہی قائم نہیں رہنے دینا چاہتے جس میں سب کو آگے بڑھنے کا حق حاصل ہو۔ اور اس کا جو طریقہ آیت نے بیان کیا ہے وہ میرے خیال میں سب سے زیادہ خطرناک اور آج کے دور سے بہت متعلق ہے۔ جی، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، یعنی اور تم اس سیدھی راہ میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ صرف راستہ نہیں روک رہے بلکہ آپ لوگوں کو قائل کر رہے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ دراصل ٹیڑھا ہے، خطرناک ہے، غلط ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ مخالفت کا سب سے جدید اور خطرناک درجہ ہے۔ پہلا درجہ تھا جسمانی رکاوٹ اور دھمکی، دوسرا تھا لوگوں کو راستے سے ہٹانا، لیکن یہ تیسرا درجہ حقیقت کو ہی مسخ کر دینا ہے۔ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا۔ جی، آپ حقائق کو توڑتے مڑوڑتے ہیں، سچائی میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور سیدھے راستے کی ایسی تصویر کشی کرتے ہیں کہ لوگ خود ہی اس سے بدگمان ہو جائیں۔
مجھے ایک ڈاکیومنٹری یاد آ رہی ہے کہ کس طرح تمباکو کمپنیوں نے دہائیوں تک سائنسدانوں کو پیسے دے کر یہ ثابت کروایا کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے اتنی مضر نہیں۔ او ہاں، انہوں نے تحقیق میں کجی یا ٹیڑھ پیدا کی تاکہ سچائی چھپی رہے۔ یہ تبغو نہا ایوجکن کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ تو آج کی دنیا میں ہر طرف نظر آتا ہے۔ سیاسی بحث میں واٹ اباؤٹزم کا استعمال، سوشل میڈیا پر جعلی خبریں پھیلانا، کسی کی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے آدھا سچ بولنا۔ بالکل، یہ سب اسی زمرے میں آتا ہے۔ آپ لوگوں کو بندوق سے نہیں روک رہے، آپ ان کے ذہنوں کو کنفیوز کر کے انہیں سچائی کے راستے سے ہٹا رہے ہیں۔ جی، اور یہ سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار ہے، کیونکہ جب لوگ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کی صلاحیت ہی کھو دیں تو معاشرہ اپنی اخلاقی بنیادوں سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت دراصل معاشرتی فساد کے 3 درجات بیان کر رہی ہے: طاقت کا استعمال یعنی دھمکی، راستے کی بندش، اور پھر بیانیے پر قبضہ یعنی سچ کو مسخ کرنا۔ یہ تو بہت سنگین تصویر ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر آیت اس کے فوراً بعد اپنا رخ مکمل طور پر بدلتی ہے۔ ان سخت ممانعتوں کے بعد اچانک ایک بہت ہی ذاتی اور نرم لہجے میں یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ ان دونوں باتوں میں کیا تعلق ہے؟ یہ اس آیت کا آپ کہہ لیں جینیس ہے۔ یہ دراصل ان تمام برائیوں کا روحانی اور نفسیاتی علاج بتا رہی ہے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ کوئی شخص یا گروہ دوسروں کے راستے کیوں بند کرتا ہے؟ وہ سچائی کو کیوں مسخ کرتا ہے؟ اس کی جڑ میں تکبر اور اپنی طاقت کا نشہ ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ طاقت، یہ وسائل یا اختیار، یہ سب میرا اپنا کمال ہے۔ اور جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو خود سے کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ جی، اور ان کے حقوق غصب کرنے کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ اچھا، تو یہ یاد دہانی اس تکبر کا توڑ ہے؟ بالکل، آیت اسے اس کی حقیقت یاد دلا رہی ہے۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، یعنی ایک وقت تھا جب تم کمزور تھے، بے اختیار تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آج جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، یہ تمہاری اپنی قابلیت کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہے۔ فقط سرکم یعنی اس نے تمہیں زیادہ کیا۔ یہ طاقت، یہ تعداد، یہ دولت، یہ سب ایک تحفہ ہے۔ جی ہاں، اور یہ یاد دہانی انسان کے اندر سے غرور کو نکال کر عاجزی اور شکر گزاری پیدا کرتی ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی قرآن صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، بلکہ وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ غلط کام تمہارے اندر کی کس خرابی سے پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح سے نفسیاتی تشخیص اور علاج ہے۔ اور شکر گزاری کا تصور یہاں بہت فعال ہے۔ یہ صرف الحمدللہ کہنے تک محدود نہیں۔ جی، جو شخص حقیقی معنوں میں شکر گزار ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جس طرح مجھے کمزوری کے بعد طاقت دی گئی، اسی طرح میرا بھی فرض ہے کہ میں دوسروں کی مدد کروں۔ وہ دوسروں کے لیے راستے بند نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ وہ اپنی طاقت کو ایک امانت سمجھتا ہے، ذاتی ملکیت نہیں۔ یہی احسان مندی کا احساس ہے جو انسان کو فساد سے بچاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ترتیب کتنی خوبصورت ہے۔ پہلے برے عمل کو بیان کیا، پھر اس کی نفسیاتی جڑ یعنی تکبر کا علاج بتایا۔ اور اس علاج کے بعد آیت ہمیں ایک اور قدم آگے لے جاتی ہے۔ یہ صرف نفسیاتی یا روحانی دلیل پر اکتفا نہیں کرتی، بلکہ ایک ٹھوس، عقلی اور تاریخی ثبوت پیش کرتی ہے۔ آیت کا آخری حصہ کہتا ہے وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہاں لفظ دیکھو بہت اہم ہے نا؟ یہ صرف مان لینے کی بات نہیں بلکہ خود تحقیق کرنے کی دعوت ہے۔ جی ہاں، یہاں لفظ انظرو استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے غور سے دیکھو، مشاہدہ کرو، تجزیہ کرو۔ یہ کوئی جذباتی اپیل نہیں بلکہ ایک عقلی اور تحقیقی دعوت ہے۔ اور یہاں المفسدین یعنی فساد کرنے والوں کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہے جن کا ذکر آیت کے شروع میں ہوا۔ بالکل، قرآن ان تمام اعمال کو، راستوں پر بیٹھنا، دھمکیاں دینا، سچائی کو مسخ کرنا، ان سب کو ایک لفظ فساد میں جمع کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی نظر میں فساد فی الارض صرف بم دھماکے کرنا یا قتل و غارت کرنا نہیں ہے۔ ہرگز نہیں۔ قرآن جب مفسدین کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف توڑ پھوڑ کرنے والے نہیں ہوتے۔ فساد ایک نظام کو اندر سے کھوکھلا کرنے کا نام ہے۔ اچھا،
جب معاشرے میں انصاف کے راستے بند ہوں، جب سچائی کو مسخ کرنا معمول بن جائے اور جب طاقتور کمزوروں کے مواقع چھین لے، تو یہ اصل فساد فی الارض ہے۔ یہ خاموش کینسر کی طرح ہے جو پورے معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ جی، اس کی اخلاقی اور سماجی بنیادوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور آیت کہہ رہی ہے کہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو ایسے مفسدین کا انجام کیا ہوتا ہے۔ گویا یہ ایک طرح کی وارننگ ہے جو تاریخی شواہد پر مبنی ہے۔ بالکل، یہ اسے بہت طاقتور بنا دیتا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا مت کرو کیونکہ یہ گناہ ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا مت کرو کیونکہ اس کا نتیجہ تباہی ہے، اور اگر یقین نہیں آتا تو تاریخ کی لیبارٹری میں جا کر اس کا تجربہ دیکھ لو۔ واہ! یہ علم اور مشاہدے کی بنیاد پر ایک دلیل ہے۔ تاریخ کا مطالعہ ایک آفاقی اصول کو واضح کرتا ہے۔ جو قومیں یا گروہ اس طرح کے فساد میں مبتلا ہوتے ہیں، جہاں ایک طبقہ باقی سب کے لیے راستے بند کر دیتا ہے، ان کی طاقت اور اقتدار ہمیشہ قائم نہیں رہتے۔ وہ اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، کیا ہم اس کی کوئی ٹھوس تاریخی مثال دیکھ سکتے ہیں؟ بہت سی مثالیں ہیں۔ مثلاً رومی سلطنت کے زوال کو دیکھیں۔ آخری دور میں چند طاقتور خاندانوں نے تمام زمینوں اور وسائل پر قبضہ کر لیا تھا۔ عام کسانوں کے لیے ترقی کے راستے بند ہو گئے تھے۔ بالکل، امیر طبقہ اپنی طاقت کے نشے میں عوام کا استحصال کرتا رہا۔ انہوں نے انصاف کے نظام کو اپنے حق میں ٹیڑھا کر لیا تھا۔ اور نتیجہ؟ نتیجہ کیا نکلا؟ معاشرے میں اندرونی بغاوتیں پھوٹ پڑیں، ریاست کھوکھلی ہو گئی اور بالآخر بیرونی حملہ آوروں کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ ان کا فساد ان کی اپنی تباہی کا سبب بنا۔ اور جدید دور میں بھی بڑی بڑی کمپنیاں جیسے اینرون کو دیکھیں۔ انہوں نے جھوٹے اکاؤنٹس بنا کر اور حقائق کو مسخ کر اکلی کامیابی کا ایک محل کھڑا کیا، لیکن آخر میں وہ ریت کی دیوار ثابت ہوا اور سب کچھ تباہ ہو گیا۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الاعراف کی یہ ایک آیت معاشرتی صحت اور بیماری کے لیے ایک مکمل تشخیصی فریم ورک پیش کرتی ہے۔ یہ صرف کچھ احکامات کی فہرست نہیں بلکہ ایک گہرا تجزیہ ہے۔ بلا شبہ اس میں تشخیص بھی ہے، علاج بھی ہے اور پرہیز بھی۔ تشخیص یہ ہے کہ معاشرتی فساد کی جڑ طاقتوروں کا کمزوروں کے لیے راستے بند کرنا، انہیں ڈرانا اور سچائی کے بیانیے کو اپنے حق میں موڑنا ہے۔ یہ معاشرے کا کینسر ہے۔ اور اس کا علاج ایک نفسیاتی تبدیلی ہے، اپنی ابتدا کو یاد رکھنا۔ یہ یاد رکھنا کہ طاقت اور وسائل اللہ کا فضل ہے، ذاتی کمال نہیں۔ جی، اور یہ احساس انسان میں تکبر کی جگہ شکر گزاری اور عاجزی پیدا کرتا ہے، جو اسے دوسروں کے لیے راستے کھولنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور آخر میں پرہیز، یا یوں کہیں کہ ایک انتباہ ہے جو تاریخ کے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے کہ جو بھی اس فساد کا راستہ اختیار کرے گا اس کا انجام تباہی ہے۔ یہ کوئی مذہبی عقیدہ نہیں بلکہ تاریخ کا ایک ٹھوس قابل مشاہدہ سبق ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک صحت مند معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کے لیے راستے کھولتے ہیں، بند نہیں کرتے۔ جہاں علم، ترقی اور بھلائی کی راہیں سب کے لیے کھلی ہوں۔ اور یہ اصول ہر سطح پر لاگو ہوتا ہے، ایک فرد سے لے کر خاندان، دفتر، معاشرے اور ریاست تک۔ ہر وہ شخص یا گروہ جو کسی بھی قسم کی طاقت رکھتا ہے، چاہے وہ علم کی طاقت ہو، عہدے کی یا دولت کی، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس طاقت کو راستے کھولنے کے لیے استعمال کر رہا ہے یا بند کرنے کے لیے۔ وہ سچائی کو واضح کر رہا ہے یا اس میں کجی تلاش کر رہا ہے۔ اور آج کے انفارمیشن ایج میں جہاں ہر کوئی ایک کلک پر اپنی سچائی بنا سکتا ہے، تب ہونا ہے اوجا کا عمل شاید پہلے سے کہیں زیادہ آسان اور خطرناک ہو گیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ سچائی میں شکوک و شبہات پیدا کرنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا اب چند لوگوں کا کام نہیں رہا۔ جی، آیت کا آخری حصہ کہتا ہے، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ ہمیں ماضی سے جوڑتی ہے تاکہ ہم اپنا مستقبل بہتر بنا سکیں۔ یہ ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ تاریخ شاید خود کو لفظ بلفظ نہ دہراتی ہو، لیکن انسانی رویے اور ان کے نتائج ضرور دہرائے جاتے ہیں۔ بالکل، اور اسی لیے تاریخ کا مطالعہ ہمیں ان رویوں کے نتائج سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انصاف اور مواقع کی بندش بالآخر اسی نظام کو کھا جاتی ہے جو اسے قائم رکھتا ہے۔ تو اس پر مزید سوچنے کے لیے ایک خیال یہ ہو سکتا ہے، آیت ہمیں مفسدین کے انجام کو دیکھنے کا حکم دیتی ہے۔ تو حتمی سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم اپنے ارد گرد اور تاریخ میں اس انجام سے کیا سبق سیکھ رہے ہیں،
اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ اپنی زندگی میں، اپنے دفتر میں، اپنی برادری میں ہم راستے بنانے والوں میں سے ہیں یا راستے بند کرنے والوں میں سے؟ ہم تاریخ کے اس امتحان میں کس طرف کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟